ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور پروگرام میں بات کرتے ہیں جی ایسے موضوع کے حوالے سے جو کہ ہماری زندگیوں سے ڈائریکٹلی جڑا ہے، وہ ہے رزق حلال اور رزق حرام. ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں، یہ خواہش رکھتے ہیں کہ زندگی میں برکت ہونی چاہیے، سکون ہونا چاہیے اور ایک پریشانی اور ٹینشن والی چیزوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے. ان تمام تر چیزوں کا کنیکشن ہوتا ہے ہمارے رزق سے. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بڑی پریشانیاں ہیں، بڑی مشکلات ہیں، تو کبھی نہ کبھی ہم نے کہیں نہ کہیں سوچا ہوگا کہ میں جو اپنے معاملات دیکھ رہا ہوں، یہ جو معاملات میں کر رہی ہوں، اس میں رزق حلال کتنا امپورٹنٹ ہے. جو آج کے پروگرام میں ہم اسی موضوع پہ بات کریں گے کہ رزق حلال میں اور حرام میں کس طرح سے تفریق کی جا سکتی ہے، یہ ہماری زندگی میں کیا پازیٹیوٹی لے کر آ سکتا ہے، اسلام میں رزق حلال کمانے والوں کے حوالے سے کیا فضیلت بیان کی گئی ہے. اور اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے ڈاکٹر عبدالحفیظ صاحب نے. اسلامی اسکالر ہیں. آئیے خوش آمدید کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر. بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور انہیں کے ساتھ ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے پروفیسر مقصود علی عباس صاحب نے. اسلامی اسکالر ہیں. آئیے خوش آمدید کرتے ہیں. السلام علیکم. کیسے ہیں پروفیسر صاحب آپ؟ بہت شکریہ پروفیسر صاحب آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سب سے پہلے ڈاکٹر عبدالحفیظ صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گی. اگر ہم ہمارے معاشرے کی بگاڑ کے حوالے سے بات کریں، بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے معاشرے کو بگاڑ رہی ہیں، لیکن ان میں سے اگر سر فہرست دیکھا جائے تو ہم بھول گئے ہیں حلال اور حرام کی تفریق کے حوالے سے. تو حلال کی اہمیت کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. آج کا موضوع بڑا خوبصورت بھی ہے اور بہت بامقصد بھی ہے اور کچھ تھوڑا سا حساس بھی ہے. اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو حلت اور حرمت کے بارے 3 بنیادی اصول قرآن مجید نے بیان کیے ہیں. پہلا اصول تو یہی ہے کہ یہ کسی بھی چیز کی حلت اور حرمت کا اختیار اللہ کے پاس ہے. بے شک. اور چونکہ وہ خالق ہے، اس نے ساری مخلوقات کو پیدا کی ہے، تو مخلوقات کے لیے کون سی چیز نقصان دہ ہے اور کون سی چیز فائدہ مند ہے، اس کا اس خالق سے زیادہ اور کوئی نہیں جان سکتا. تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہ اختیار کسی کو بھی نہیں دیا. مخلوق میں سے سب سے مقدس اور محترم جو ہستیاں ہیں وہ انبیاء کی ہیں، لیکن ان کے پاس بھی یہ اختیار نہیں ہے. یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے کہ کوئی چیز جو ہے اپنی مخلوق کے لیے اور اسپیشلی انسانوں کے لیے حلال اور حرام کی. دوسرا جو اصول قرآن مجید نے جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے ساری چیزوں کو، اس کائنات کی چیزوں کو انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے. تو جو بنیادی اصول ہے ہر چیز کا وہ اباحت ہے کہ انسانوں سے فائدہ کس طرح اٹھا سکیں. اور تیسرا جو بنیادی اصول اللہ رب العزت نے بیان فرمایا جس پہ آج ہماری گفتگو ہے، رزق حلال، تو اس میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بہت واضح انداز میں بیان فرمایا قرآن مجید میں، جیسے میں نے ابھی شروع میں آیت پڑھی ہے کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. طیبات جو ہیں وہ انسان کی گفتگو ہے رزق حلال. تو اس میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بہت واضح انداز میں بیان فرمایا قرآن مجید میں، جیسے میں نے ابھی شروع میں آیت پڑھی ہے کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. طیبات جو ہیں وہ انسانوں کے لیے حلال ہیں اور جو خبائث ہیں وہ حرام ہیں. تو ظاہر بات ہے جب طیبات حلال ہیں تو اس کے انسان کے جسمانی نشو و نما پر بھی اثرات ہوں گے اور اس کے روحانی اثرات بھی ہوں گے انسان کی سیرت اور اس کے کردار پر. اور خبائث کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. اگر ہم خبائث کی طرف جاتے ہیں تو اس کے منفی اثرات انسان کے جسم پر بھی ہوں گے، جیسے آج ہسپتالوں میں لائنیں لگی ہوئی ہیں، ڈاکٹروں کے پاس رش لگا ہوا ہے. تو اور اس کے انسان کے جو کردار اور اس کی سیرت اور اس کی روحانی زندگی پر بھی اس کے بہت برے اور منفی اثرات مرتب ہوں گے. تو انسان کے لیے سب سے بنیادی چیز تو یہی ہے کہ وہ رزق حلال کمائے اور کھائے. اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی خوبصورت بات کی ہے.
بلکہ ہماری جو کرنسی ہے اس پہ بھی یہ لکھا ہوا تھا کہ رزق حلال عین عبادت ہے اور حقیقت ہے. انسان کے جتنے بھی اعمال ہیں، جتنے بھی عبادات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو بنیاد ہے وہ رزق حلال پر ہے. اگر آپ رزق حلال کھاتے ہیں تو آپ کی عبادت اللہ کے ہاں قبول ہے. اور اگر آپ کے جسم کی نشو و نما یا جسم پر استعمال ہونے والی چیزیں، وہ لباس ہے یا کوئی بھی چیز، تو اس میں اگر حرام کا کوئی مطلب ہے شامل کوئی چیز، تو آپ کی نہ عبادت قبول ہوگی اور نہ ہی ریاضت آپ کی قبول ہوگی. تو اس لیے انسان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، بالکل، یعنی محنت کر کے کمانے والا، رزق کے حلال کمانے والا اور کھانے والا وہ اللہ کا دوست ہے اور اسی میں برکت ہے. جتنا مرضی آپ دولت جمع کر لیں حرام ذرائع سے، یقیناً اس میں برکت نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کو اللہ سے دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرما، اسی میں برکت ہوگی. اگر ہم حرام ذرائع سے جمع کریں گے دولت اور سمجھیں گے کہ حلال طریقے سے تو جی گزارا نہیں ہوتا، تو پھر حرام سے بھی گزارا. بالکل اسی طرح سے برکت نہیں رہتی ہے. اگر ہم دیکھیں کہ حلال رزق نہیں ہم کما رہے ہیں، ہماری زندگی میں ایک ڈپریشن رہے گا، ایک احساس محرومی رہے گی. تو ہمیں اس چیز کو اڈاپٹ کرنا ہے اپنی زندگی میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جس چیز سے منع فرما رہے ہیں ہمیں اس چیز سے رکنا ہے.